میاں والی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے 9 کے 9 تمام دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے الحمدللہ کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پی ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حملے کے دوران 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس آپریشن سے متعلق یہ بتایا گیا ہے تو میاں والی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے تمام 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے اور الحمدللہ کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا پی ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حملہ ہوا اور حملے کے دوران 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ آپریشن جو دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ تمام کے تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن بالکل کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پی ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حملہ ہوا اور حملے کے دوران 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ مزید جانیں گے، سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ خان، بڑی ہی اہم خبر اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ پی ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کومنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ آج صبح جو بیس پر بزدلانہ اور ناکام دہشت گرد حملے کے بعد آس پاس کے علاقے میں بھی کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے یہ کومنگ آپریشن شروع کیا تھا جو کہ اب اختتام کو پہنچا۔ پی ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس بات پر ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جتنے بھی ہندوستانی میڈیا چینلز کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، کچھ یوٹیوبرز کے ذریعے بھی یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے اثاثوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 غیر آپریشنل ان فنکشنل جو طیارے تھے، گراؤنڈڈ طیارے تھے، ان کو ڈیمیجز ہوئے لیکن وہ بھی جزوی نقصان ہے کیونکہ اس کے ایک کے فیول باؤزر کو اڑایا گیا ہے۔ اور آپریشن کا فوری اور پیشہ ورانہ اختتام امن کے تمام دشمنوں کے لیے ایک واضح یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس رہتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ملک بھر میں اس وقت کیونکہ غیر اعلانیہ بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیپس تھا۔ بہت بڑے نقصان سے بچایا گیا ہے، مگر صورتحال یہاں پر سب سے بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو ایک ریپیٹریشن پلان شروع کیا ہے جس کے ذریعے تمام غیر قانونی غیر ملکی لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں۔ مگر پیغام واضح فورسز کا یہ ہے کہ کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس موجود ہے۔ پسنی گوادر کا بھی میں یہاں حوالہ دے دوں۔ پسنی گوادر میں گزشتہ رات جو اٹیک کیا گیا اور پھر میاں والی کے اوپر یہ جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے ممکنہ ہندوستانی ہاتھ ہے۔ اس میں ایویڈنس شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، کچھ سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغان نژاد دہشت گردوں کے ملوث ہونے کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور تمام ڈومینز میں ان عناصر کی موجودگی ظاہر ہوئی ہے۔ یہاں پر یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی میں دوبارہ بات کروں گی۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف فورسز رات کو 3:30 بجے سے لے کر اب تک ایک طویل آپریشن مکمل کر رہے تھے، مگر سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ اس کو 9 مئی کے برابر قرار دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سخت ترین الفاظ میں تمام پاکستان کی جانب سے اس کی مذمت ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اہم اثاثوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھارتی کوشش ناکام ہوئی ہے اور آج تمام دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈا مہم کو بھرپور جواب عملی طور پر پاکستان کی فورسز نے دیا ہے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں تھے، ہم پاکستان کے لیے 24 گھنٹے نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ ہماری نظر تمام ملک دشمن عناصر کے اوپر بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا سمیرہ، جس طرح آپ نے کہا کہ افواج پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس رہتی ہیں اور کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ دم تیار ہیں۔ آپریشن کے بارے میں بتائیے گا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ تمام کے تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اطراف کے علاقے ہیں، بیس کے خاص طور پر میں بات کروں گا کہ اطراف کے علاقے ہیں، وہاں پہ بھی کسی قسم کا سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے؟
جی بالکل. اگر میں ایئر فورس کی ڈائمینشنز کی بات کروں یا ان کا ایک وے آف ورکنگ جو ہوتا ہے، although کہ میں آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو گو انٹو سم سینسٹیو ٹیکنیکل ڈیٹیلز، مگر ہر ایئر بیس اور ہر جو سیکیورٹی انسٹالیشن ہوتی ہے اس کے اطراف میں ایک بہت بڑا ریڈیس ہوتا ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کی نظر میں ہمہ وقت ہوتا ہے، چاہے وہ ریزیڈینشیل علاقے ہوں. تو سمیرہ ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عابد لطیف صاحب سما کو وقت دینے کے لیے. ایک بہت ہی بڑی کامیابی دکھائی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے، کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بالکل، ابھی جیسے آپ بات بھی کر رہی تھی کہ یہ جو پیرامیٹرز کی بات کر رہے تھے، یہ ایکچولی ٹیررسٹ جو ہیں وہ انہوں نے جو انیشل پیرامیٹر ہے اس کو ریچ کرنے کی کوشش کی، پھر ریچ کر کے وہ اندر آئے، لیکن جو انٹرنل پیرامیٹر تھا وہ محفوظ رہا. اور اس پہ جو ایریا تھا جو کہ بالکل بیس کی ایک سائٹ پہ جہاں پہ آپ کہیے کہ کچھ جو ریڈنڈنٹ چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر پائے، لیکن ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. لیکن اس میں دیکھیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ جب آپریشن ابھی یہاں پہ ان کے اگینسٹ شروع ہو رہا تھا اور بیس کی جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے، اور یہ خبریں اس وقت امیڈیٹلی انڈیا کے چینلز پہ بھی چل رہی تھی جو کہ ابھی ہمارے ایون کسی چینل پہ نہیں آئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت ایک انڈیکیشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کو کون ہینڈل کرتا ہے، ان کے ہینڈلرز کون ہیں، ان کو کون پرپیٹریٹ کرتا ہے، کیسے یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ سارا میکانزم جو پی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کا پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے. بٹ اینی وے یہ بہت ہماری جو گراؤنڈ کمبٹیئرز ہیں ایئر فورس کے، انہوں نے دے والنٹریلی اور بہت بریوری سے انہوں نے ان کو سپریس کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ باقی ٹرپس بھی پہنچ گئے اور یہ آپریشن اب کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، اور بیس اور سارے ایسٹس جو ہیں وہ بالکل محفوظ. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روزی پسنی گوادر میں بھی ایک اٹیک ہوا، پھر یہ میاں والی میں بھی اٹیک ہو جانا، گو کہ افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس آپریشن کو خیر سے مکمل کیا ہے اور تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے. آپ بھی جس طرح فرما رہے ہیں اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ فنکشنل اثاثوں کو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، غیر فنکشنل اثاثوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. لیکن جو رد عمل دیا گیا ہے، جو کوئک رسپانس دیا گیا ہے افواج پاکستان کی جانب سے، یہ تو پھر دہشت گردوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ان کے عزائم کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان کی مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے، اپنے اثاثوں کے دفاع کے لیے مسلح ہیں، چوکس ہیں، ہمہ وقت تیار ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. نہ صرف یہ ان دہشت گردوں کے لیے میسج ہے بلکہ ان کے ہینڈلرز کے لیے بھی میسج ہے جو یہ پہلے بھی بہت دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں، نیول ایسٹس کے اوپر اٹیک کر کے، ملٹری ایسٹس کے اوپر اٹیک کر کے، اور ایک پوری وار آن ٹیرر کو جو ہے آرکسٹریٹ کر کے، جو پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. اور ہمیشہ سے ان کو یہ میسج ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مل چکا ہے. لیکن آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ بھی یہ جو انڈیا کی انٹرفیرنس ہے اور بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے اور ریپیٹڈ انٹرفیرنس ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ ہمارے کے پی کا علاقہ ہو، ہمارے شہر ہوں، بیسز ہوں، کے اندر کی جا رہی ہے. آئی تھنک ابھی اس کو ہمیں ضرور اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو جو صحیح کوارٹرز ہیں اس پہ اٹھا کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ ایکچولی دنیا میں جو ٹیررزم ہے اس کا منبع جو ہے وہ کہاں سے ہے اور کس طرح سے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے.